جمعیت علماء اسلام تا نظر کومین مبارکی ورکوم او دغه سفر چې موږ او تاسو د تیرو اتو کالونه شروع کړی ده دا سفر به انشاءالله روان وي او په پاکستان کې به خپل اسلامي مقاصد قومي او علاقائی مسائلو تر حل کولو پورې به انشاءاللہ دا تحریک جاری وساري وي میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ پورے عاشرے میں بارہ سالوں سے قبائل پر جو گزری ہے وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس وقت دنیا میں اگر کوئی مظلوم قوم ہے تو قبائل بھی مظلوم قوم ہے۔ لیکن قبائل وہ غیور قوم ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنا بدلہ چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ نے جس صبر کے ساتھ، جس تحمل اور کے ساتھ ان حالات کو برداشت کیا، اس کے پیچھے صرف آپ کی حب الوطنی کار فرما تھی، اس کے پیچھے آپ کی پاکستان کے ساتھ وفاداری کہ ہر ایسے اقدام سے آپ نے اجتناب کیا کہ جس سے ملک ٹوٹ سکتا ہے یا ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، مسائل تو تھے ہی، لیکن جس طریقے سے قبائل کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا گیا اور انضمام کی صورت میں اسے بندوبستی علاقہ قرار دیا گیا، صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ قرار دیا گیا، اس تمام مراحل میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ اگر ہم کشمیر کے اندر کشمیر کے سیاسی مستقبل کے لیے اپنا ریاستی موقف رکھتے ہیں کہ کشمیری عوام سے پوچھا جائے تو ہم نے اسی اصول کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی اس خطے کے لوگ ہیں، ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے قبائل سے بھی پوچھ لیا جائے۔ لیکن ریاستی اداروں نے اور ریاستی قوتوں نے قبائلی عوام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کی رائے لی جائے اور ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ سب سے پہلا ظلم آپ کے ساتھ یہ کیا گیا۔ آپریشنوں کے نام پر
آپ کو نہتھا کیا گیا، آپ سے قبائلی حقوق چھینے گئے اور سبز باغ دکھائے گئے۔ میں آج کے حالات میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 9/11 کے بعد امریکہ کا یہ بیانیہ کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور پھر اسی فلسفے کی اتباع کرتے ہوئے پاکستان میں بھی دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے نام پر آپریشن شروع کیے گئے۔ دونوں کا فلسفہ ایک تھا، دونوں کی تھیم ایک تھی، بیائی نہیں وہی پیروی تھی۔ اب میں اس تمام فلسفے پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آج امریکہ نے قطر میں انہی طالبان کے ساتھ جن کو انہوں نے ایک پہ دہشت گرد قرار دیا، جس پر حملہ کیا گیا اسی تاریخ کو رات مجھے گرفتار کیا گیا، جب طالبان نے 1 مہینے تک مزاحمت کی اور بالآخر کابل کا سقوط ہوا تو مجھے گھر سے چشمہ ریسٹ ہاؤس منتقل کیا گیا۔ 6 مہینے تک ہم نظر بند رہے، قید و بند کی صعوبت برداشت کی۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں عالمی قوتوں سے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں امریکہ سے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں نیٹو ممالک سے کہ تمہاری دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے کا کیا نتیجہ نکلا، اس کا کیا حشر ہوا۔ تاریخ ایسے مراحل کو بھلاتی نہیں ہے۔ وہ طالبان جس کو آپ نے انسانی حق تک نہیں دیا اور جن کے بارے میں تم نے کہا کہ جنیوا انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اس زمرے میں طالبان نہیں گے، انسانی حقوق کا یہ چارٹر نہیں ہوگا۔ تم نے ان کے ساتھ وحشیوں کا کردار ادا کیا، وحشیوں کا رویہ رکھا ان کے ساتھ، مگر سب کچھ کے باوجود آج اس پورے بیانیے کی نفی ہوتی ہے۔ میں اپنے ملک سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے پاکستان اور اس کے مقتدر اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے اندر آپ کے آپریشنز اور اس کے نتیجے میں جو نتائج نکلے ہیں وہ اسی طرح غلط بیانیہ ثابت ہوا جس طرح افغانستان کے بارے میں امریکہ کا بیانیہ غلط ثابت ہوا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ تمام مسائل سیاسی عمل کے ساتھ حل کیے جائیں۔ ہمارا بیانیہ پہلے روز بھی یہی تھا کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات ہی سیاسی عمل کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن ہمارے بیانیے کو اس وقت تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہم نے بھی استقامت کا مظاہرہ کیا، ہم بھی حالات سے متاثر نہیں ہوئے، ہمارے اندر بھی خود اعتمادی تھی، اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ ہمارا بیانیہ تاریخ تائید کرے گی، امریکہ تائید کرے گا، پاکستان تائید کرے گا، وہ تمام قوتیں تائید کرے گی۔ آج تک ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب
کردار شخصیات کا نہیں ہوا کرتا. کردار یہ نہیں ہے کہ میں کہاں آیا کہاں گیا. کردار آپ کے ویژن کا ہوتا ہے, کردار آپ کے نظریے کا ہوتا ہے, کردار آپ کے سیاسی فیصلوں کا ہوتا ہے. اور ماضی میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے جو رائے قائم کی ہے, وقت نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے. تو میں آج دوحہ میں ہونے والے تحریک طالبان افغانستان اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہم نے کل ہنگامی طور پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی عاملہ کا اجلاس کیا اور اس میں بھی اس معاہدے کو افغانستان میں قرار دیا گیا ہے. اچھی ابتدا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اپنا موقع نہ پہلے چھپاتے رہے نہ آج چھپا رہے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان اپنی سرزمین کا اور اپنے نظریے کا جائز دفاع کا حق استعمال کر رہے ہیں. باہر سے آئی ہوئی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ سیاسی مذاکرات کے بغیر طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل ثابت نہیں ہوا. جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پرامن اور مستحکم افغانستان خطے میں امن اور ترقی کی ضمانت دے سکتا ہے. یہ پورے خطے پہ اثر انداز ہوگا. آسیا یک پے کرے آب و گلس. ایشیا کی حیثیت ایسی ہے کہ ملت افغان درا پہ کر دلست. پورے ایشیا کے جسم کے اندر افغانستان کو ایک دل کی حیثیت حاصل ہے. از کشاد آسیا وز فساد آسیا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو دوسرے گروپ ہیں بین الافغانی مذاکرات, یہ بھی ہمارا موقف رہا ہے. اور ہر موقع پر ہم نے کہا ہے کہ مسئلے کا حتمی حل بین الافغانی مذاکرات کے اندر ہے. اس کے آغاز پہ اتفاق ہوا ہے, یہ بھی مثبت بات ہے. اور ہم اپیل بھی کرتے ہیں تمام فریقوں سے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تعاون سے کام لیں اور مثبت سوچ کا مظاہرہ کریں. لیکن میرے محترم دوستوں, کوئی باہر کی طاقت آ کر ظلم کرے تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن ہمارا پاکستان, ہمارے قبائل, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم نے خود اپنے گھر کو تباہ کیا ہے. اور اگر ہم نے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے تو ہمیں کہتے رہے کہ یہ تو دہشت گردوں کے حامی ہیں. اب اس معاہدے کے بعد جو آپ امریکہ کو کہہ سکے وہ ہمیں بھی کہا کریں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جمعیت علماء اسلام کو بار بار اپروچ کیا گیا گزشتہ پورے عشرے کہ آپ افغان مسئلے کے حل میں کردار ادا کریں, لیکن ہر مرحلے پر ہمارا واضح موقف رہا
کہ ملک سے باہر کسی دوسرے ملک کے معاملات میں ریاست کردار ادا کرتی ہے، کوئی شخص یا کوئی جماعت کردار ادا نہیں کیا کرتی۔ ہم وہاں بھی کوئی کریڈٹ لینے کے لیے لپکے نہیں ہیں، ہم نے اصول کی بات کی کہ یہ مسئلہ تب یہ حل ہوگا جب ہمارا ملک اس میں کردار ادا کرے گا، اور اگر ہمارے ملک نے کوئی کردار ادا کیا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے، لیکن مسئلے کو خراب کرنے میں جو 2 دہائیاں لگی ہیں، خدا جانے ہم اپنے اصل پرامن منزل تک اور ترقی کے منزل تک پہنچیں گے۔ اسی حوالے سے قبائل بھی سوچ رہے ہیں کہ جبر کی بنیاد پر ان کے مستقبل کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے۔ کل اسلام آباد میں ایک کنونشن تھا آئین پاکستان کے تحفظ کے عنوان سے۔ وہاں کچھ مقررین نے صوبوں کے حقوق کی بات کی، کسی نے سرائی کی صوبے کی بات کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں صوبہ بنانے کے لیے، ان تمام تحریکوں کے محرک ہم نہیں ہیں، ہم صرف مؤید ہیں۔ محرک کوئی ہے تو ہم نے تائید کی۔ ایک واحد فاٹا علاقہ وہ ہے کہ جس کو صوبہ بنانے کے لیے محرک جمعیت علماء اسلام۔ اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی صوبے کی تحریک اٹھاتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم نے اگر قبائل کو فاٹا کو صوبہ بنانے کی تحریک اٹھائی ہے تو آپ کا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ ہماری تائید کریں۔ یہ بات میں نے قوم پرستوں سے کہی ہے۔ اور پھر انضباط کیا ہوا؟ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج آپ کی اس کانفرنس میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فاٹا کے ساتھ وہی کیا جو ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا۔ فاٹا اس کی خصوصی حیثیت آئینی لحاظ سے پاکستان میں، کشمیر اس کی خصوصی حیثیت آئینی لحاظ سے ہندوستان میں۔ پاکستان میں آئین فاٹا کے علاقے میں غیر مؤثر، وہاں ہندوستان کا آئین کشمیر کے اندر غیر مؤثر۔ یہاں پاکستان کی اسمبلیاں فاٹا میں قانون سازی نہیں کر سکتی، وہاں انڈیا کی پارلیمنٹ کشمیر کے بارے میں قانون سازی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو وہ فاٹا پر احکامات لاگو نہیں کر سکتا، وہاں پر بھی وفاقی حکومت یا وزیر اعظم ہند وہ کشمیر پر اپنا حکم نہیں چلا سکتا تھا۔ یہاں بھی صدر مملکت براہ راست فاٹا میں احکامات نافذ کرتا تھا، وہاں بھی صدر جمہوریہ کشمیر کے اندر احکامات نافذ کرتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہاں بوساطت گورنر اور وہاں بوساطت وزیر اعظم۔
فاٹا کی یہ خصوصی حیثیت پاکستان میں آرٹیکل 247 کے ذریعے اور ہندوستان میں آرٹیکل 370 کے ذریعے تھی. ہم نے وہی کچھ کیا ہے جو ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے. اور میں چیختا رہا اسمبلی میں کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں ورنہ کل کشمیر آپ سے چلا جائے گا اور وہ نہیں پوچھیں گے پھر آپ کا موقف کمزور ہو جائے گا. لیکن بس فیصلہ تھا کہاں سے آیا اور کس کے حکم سے ہم پر مسلط ہوا یہ بھی الگ ایک بحث ہے. میرے خیال میں مفتی عبدالشکور صاحب نے آپ کو وہ ساری رپورٹ سنائی ہوگی کہ کیا کیا وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے تھے اور ان وعدوں کا کیا حشر ہوا. اور آج کل تو پاکستان پر حکومت ہی یو ٹرن کی ہے. وعدہ کیا وعدے سے پھر گیا. اس کا نام ہے ذہین قیادت. میرے محترم دوستو اس فاٹا نے ایسے جوڑ رکھ دے نظر کوئی قسم دے وقت ہمونم اس منم پتن نہیں سازنم سشاید اس پر پولیس زیادہ ہے اور پولیس تنا نخاصدار دے پولیس وردے اور واپس اور سپیتے دے ایس پی والی گٹے اور لگا والے ہاں ابھی آتا ہے وہ کارو گڑاگان ہیں نو پہ اسلام آباد کی اونیو اور یہ تو ایس پی والا گٹے چاولے چاہے اونیو آس پیو ٹوکے جوڑے کلے نے بل تپریدی اور نخپل بھی ورے دا پاکستان پر فکر فیصلہ شوی دا فیصلہ پاکستان پر فکر نہ شوی کہ ملک پر کور کے بدے خبر فکر کرے ہوئے ملک میں شے نتیجے طرح سے دلیو لیکن دا بارانیو عالمی قوتوں پر دباؤ بندی فیصلے شوی دی اور جدہ سے فیصلے پر مجھے مسئلہ لکھی گی تا پاکستانی جماعتوں تا سیاسی خلق تا دعا کوئے چاہے وہ قبائلوں کے امن و ساتھ اور قبائلی خلق کو شکریہ ادا کرے چاہے پاکستان آئین سرودر دل پاکستان امن سرودر دل اور اس قسم حالات خراب نہ کی خدلتا دے شور و یو احترام نشتا کتا وفاداری کرے کتا امن ساتے کتا اخلاقیات و لحاظ ساتے تو پاکستانی مقتدر قوتوں کے استعمال دغه جذبے عشق احترام مجھے ماں محترم ہو رہا وہ معیار زندگی اونچت کو یہ وہ روپے علاوہ نہیں تھا مخی بیویل LFC ایوارڈ کے سندھ یو صوبہ دا حالت دی پیپل پارٹی حکومت تا آغا مرسل اتفاق نکی او پیسے نہ راکے اس خود درے صوبے تا پلاس کی دی اگر درے صوبے نور کی گئے نندن قبائل در بدر گئے اگر نوجوان در بدر گئے اور تاس گلہ مکوئے خپکیر ریما طول پاکستان در بدر گئے تاسو دغه عقل د سوچو کوي دا ډېر هوښیار سړی ده ډېر ویژن لري دغه عقل ته سوچ وکړئ چې نن په پاکستان کې له غټې نوکرۍ نه تر وړې نوکرۍ پورې
کل نوکریانے اگر 96 لاکھ تھی 70 کالوں نہ روا تھا تو وہ سب ہو رہے 70 کالوں نے اول پاکستان جوڑے دے نہ روا تھا تنن رو دے پورے دے پاکستان کل نوکریانے پا اویاو کالوں کے مجھا شپر لکھو طرح سولی دی او دے ما توائی چی کما حکومت رہا ہے 1 کروڑ نوکریانے پا فور اندر کم لکم برا کے تقسیمات لیونی سنی بل صدا خبر نہیں کہا اللہ کہتا اویاو کالوں پا مشکل اندر 96 لاکھ دی کروڑ نے دی فرق کری اور تم آتا پہ وہ کار کے اندر 1 کروڑ نقصان رہا کے 25 رہا کے اور باہر نہ بخل کرا دیا پاکستان کے وہ نوکری کئی نو باہر نہ 2 کسان رہا ہوئی یہ جو اسٹیٹ گورنر ہے یہ FBR چیئرمین اگر FBR چیئرمین خواہ نشواہ غلار ہے اسے وہ پاتا شو ملک حکم دے کہاں ملک کھڑا ہے کہیں پر تو سی پیک بن رہا ہے شاہراہیں بن رہی ہیں پاکستان کو بین الاقوامی تجارت کا گزرگاہ بنایا جا رہا ہے بجلی پیدا کی جا رہی ہے چین بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں کر رہا ہے کہاں وہ سوچ کہاں پاکستان کی ترقی کا وہ ویژن اور کہیں پر پاکستان کی ترقی کا یہ ویژن کہ معاشی خوشحالی انڈے سے آئے گی اور مرغی سے آئے گی اور بکری سے آئے گی اور کٹے سے آئے گی اور چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا 2-3 بندوں کو وہ بھینسیں دے رہا ہے اب دنیا کو دکھایا کہ میں بھینسیں تقسیم کر رہا ہوں مجھے بتائے کہ ان 3 بھینسوں سے پہلے کوئی بھینس تم نے کسی کو دی ہو اور یا اس کے بعد تم نے ایک کسی کو دی ہو بس ادرے تصویر نواز سے ختم کر یوں میں ایک چارہ بیان اور کھڑے نہیں چالا غوا اور کھڑے دے نہیں چالا کٹائے اور کھڑے دے حالانکہ لیولے دغه د کټو د غواو ده حیثیت دغه ده ملک کم طرف ته روان قبایلو کې حساب کړل نه پیسې نشته نو انصاف لفظ بوي انصاف بنه دا سے غلط خلق اور بیا په داندلې باندې راغلی عقل ته ګوره د ترکی صدر اردوغان راغلی یو بین الاقوامی سربراہ دی لوی شخصیت ته دروند میلمه ده په پاکستان کې په کار دا و چې د هغه په موجودګي کې ته هغه سره څه معاهدې کوه په هغه لیول باندې څه خبرې کوه هغه لا پاکستان کې ناسته وتلی نه ده او ته اخبار والا راغواړې او ورته وایې چې فضل الرحمن باندې عمر دفعه 6 لګو دا اوس دغه وخت خبره وه نه دې ورځ مخکې کوله نه یې رسول دروند میلمه پاکستان کې موجود و هغه د ټول پرېښول او دغه ته کېناستې چې په فضل الرحمن باندې عمر دفعه 6 لګو ما رنګ نه دې هم 6 غونډه ده ما خیال داسې ده چې دې خلکو مونږ پېژندلي نه یو نو مونږ وپېژنئ کوم د افغانستان طالبانو غوندې به لکه امریکې ته ځان وښوده تاسو هم ځان وښوئ نعرہ تکبیر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد قدم بڑھاؤ
کمٹ پاکستان گران دا کمٹ وطن گران دا مٹ پاکستان نہ بربادول غواړو تو مجھے چنڈے ہم نے خبر رشتہ کی جیسا خبر رشتہ کی نہ انشاءاللہ دے غلامین بوز گفتہ کو اور دتا سسر تم رہو آئے دے قوم ورائی اور چکل دے قوم رائے را برسے رشی بیا ریاست ارے رائے تا احترام ورگئی ایک قومی رائے بنتی ہے ایک سوسائٹی کا رد عمل سامنے آتا ہے اور جب رد عمل سامنے آئے تو پھر ریاست اس رد عمل کا احترام کرتی ہے پاکستان میں عوام کا رد عمل آیا اور ہمارے ملک میں 14 یا 15 ملین مارچ ہوئے اور آزادی مارچ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد پہنچے یہ تھا وہ قومی سوچ کہ جہاں پورے ملک کے ایک ایک سڑک پر قوم نے ہمارا استقبال کیا اور اس کی تائید کی یہ ہوتی ہے عوامی رائے ان کا خیال یہ تھا اور یہ کہا بھی کرتے تھے ہماری پشت پر فوج ہے ہماری پشت پر امریکہ ہے اور لوگ بھی سوچتے تھے کہ جب فوج اس کی پشت پر ہے اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر ہے امریکہ ان کی پشت پر ہے اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا تو ہم نے ان کی اس رعونت کو زمین بوس کر دیا اس کے تکبر کو ہم نے زمین بوس کیا اور قوم میں شعور پیدا کیا کہ ایسے حالات میں بھی کوئی ہیں جو سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکل سکتے ہیں اور حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں زمون ملګری دي پاکستانی سیاست مداران دي موږ پر ډېر قابل احترام دي راغلو ماته وجې د قبایلو په باره کې یو آل پارټیز کانفرنس کو نو مال خلک دا خو ډېره ښه خبره ده خو مال له تاسو به څه کوئ دا څه چې راپېښ دي ستاسو د راسره راپېښ دي میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے ستاسو راسره خو راپېښه ده غلط فیصلې مو وکړې د دغه قوم مستقبل مو تیاره کړ نن اوس پہ جاڑے ہم لہذا زه تمام قبائلو ته ډاډ ورکوم چې که اس څوک هم نه جمعیت علماء اسلام او د هغې کارکون به تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ قبائلو پټکای ډېر عزتمند پټکای د قبائلو پټکای دا د قبائلو تاج دی دوی هغه پټکای را وغورځاو خو ځمکې ته نه وتلی چې جمعیت علماء اسلام را تم کړه ایثار یې کړ او انشاءاللہ دا پټکای به ټول ستاسو په سر دغسې ولاړ میں وہ خبر بلا مردہ کھڑے تھا میں نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ قبائل سے پوچھ لو ان کی رائے لے لو ریفرینڈم کراؤ آپ نے کہا نہیں اب تو 2 سال ہو گئے نا انضمام کے تو 2 سالوں میں تو اب بہت خوش ہوں گے لوگ تو میں نے کہا ابھی ریفرینڈم کرا دو ابھی پتہ چل جائے گا کہ قبائل راضی ہیں یا ناراض ہیں یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے انگریز کی غلامی قبول نہیں کی یہ وہ قبائل ہیں جب انگریز جرنیل نے کشمیر میں داخل ہونے سے انکار کیا
تو یہ قبائل داخل ہوئے اور آج جتنا کشمیر آپ کے پاس ہے اس کشمیر کو حاصل کرنے میں ان قبائل نے قربانیاں دی ہیں. یہ قبائل اپنے آزادی کے لیے قربانی دینا جانتے ہیں، لیکن ان کی پاکستان سے وفاداری کا مذاق مت اڑاؤ، ان کا احترام کرو. تو انشاءاللہ العزیز فاٹا کو صوبہ بنانے تک ہماری اور آپ کی تحریک جاری رہے. ہم ان سے حقوق کی بھیک نہیں مانگیں گے، انشاءاللہ اپنے قوت سے ہم حقوق حاصل کریں گے. اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کریں. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ټول ملګري دعا وغواړو، په اجتماعي دعا وغواړو. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. الہ العالمین دا کیمپس کو تمام ثمرات شکر بارک اللہ خدای مرتب کا خدای دا ملک امن راولا، اسلامی نظام راولا، خدای ملک خپل قبائلی صوبہ هغه حاصلول د هغې جدوجہد ملک آسان کا او قبایلو د خپله صوبه خدای راکا. الہ العالمین ظالمان چې څومره دي هغه الله تعالی غرق کا، تباه کا. الله تعالی د قبایلو دشمن خپل تباه کا. د ټول عالم چې امن راولا، د امن کې څومره نمبرداران دي الله تعالی د هغو ته مددګار شه. خدای چې مولانا صاحب ته حفاظت وفرمایا، د محترمان د قیادت ته حفاظت وفرمایا، د ملک دغو مشرانو د دغو علماو د دغو ملګرو ته حفاظت وفرمایا چې څومره به ډېر راغلي الله د غیب خزانو نه مالامال کا، اجر عظیم ورته نصیب کا، په هر قدم نیکۍ ورکا، په هر روپۍ لګولو نیکۍ ورکا. الله خپل رضا دپاره فرمایي که موږ قبول کا. الله د برګې جنډې نه تانا موږ ته خوند د برګې جنډې غواړو. الله خپل رضا موږ ته نصیب کا. د موږ د مدرسو د جوماتو د موږ د کورو د پرزارو ته حفاظت وکړه چې دا کوم بابا قوم صاحب موږ سره مدد کړی ده په دې ځای شي الله دته په دې اجر عظیم ورنصیب کا، خدای خوشحالۍ ورنصیب کا. الله تعالی چې څومره ملګرو موږ سره امداد کړی ده یو وخت مدد وفرمایا. خدای د حضرت الاسلام د ملګرو د دیوای د محترمات د انصار الاسلام د رضاکارو ټولو ملګرو ته خوشحالۍ ورنصیب کا. انتظامیې ته د میډیا ملګرو ته خدای خوشحالۍ ورنصیب کا، د غمونو یې وساته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.